اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ پیارے دوستو، آپ نے دولے شاہ کے چوہوں کا نام تو سنا ہوگا، جن کے سر چھوٹے اور منہ بڑا ہوتا ہے اور گلیوں اور بازاروں میں بھیک مانگتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ان کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں کچھ حقیقتوں سے پردہ اٹھائیں گے اور ان کے متعلق سچ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ دنیا ایسے پراسرار رازوں کی حامل ہے کہ کئی واقعات نظر کے سامنے آنے پر بھی عقل میں نہیں آتے۔ کئی واقعات بس باتیں ہی باتیں لگتی ہیں۔ فہم ادراک سے بالاتر کئی رازوں میں سے ایک راز دولے شاہ کے چوہے بھی ہیں، جن سے جڑی کئی ماورائی اور ان کی تخلیق سے متعلق باتیں بھی لوگوں کے لیے حیران کن ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت شاہ دولہ دریائی نہ صرف روحانی پیشوا تھے بلکہ وہ رفع عامہ کے کاموں میں بھی بڑے دلدار تھے۔ اگر انہیں اپنے زمانے کا ایک معروف سماجی کارکن کہا جائے تو بے جہاں نہ ہوگا۔ مغل بادشاہ اور گجرات میں ان کے نمائندے ان سے بڑا قلبی لگاؤ رکھتے تھے اور ان کے کئی طرح کے وظائف مقرر کیے ہوئے تھے۔ یہ وظائف شاہ دولہ رفع عام کے کاموں پر خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے شہر میں نہ صرف نالیاں تعمیر کروائیں بلکہ اہم گزرگاہوں میں آنے والے نالوں پر پل بھی تعمیر کروائے۔ جگہ جگہ مسجدیں اور مسافروں کے لیے سرائیں بنوائیں۔ انہوں نے اس علاقے میں بے سہارا اور مفلوق الحال بچوں کی پرورش اور نگہداشت کے لیے ادارے قائم کرنے کی بنیاد رکھی اور کئی یتیم خانوں کی طرز پر عمارتیں بنوائیں۔ انہی سراؤں میں ایسے چھوٹے سر والے بچوں کی پرورش بھی کی جاتی تھی جنہیں بعد میں شاہ دولہ کے چوہے کہا جانے لگا۔ حضرت شاہ دولہ کے مزار پر جہاں دور دراز سے لوگ اپنی منتوں اور مرادوں کے پورا ہونے کی آس لے کر آتے ہیں، وہاں ایسی خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے کہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے خاندان اپنے چھوٹے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے یا کوئی پیدائشی نقص کو دور کرنے کی دعا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مزار سے منسوب روایتیں اگرچہ گجرات شہر میں تو اتنی مقبول نہیں ہیں کہ جتنی یہ ملک کے دوسرے شہروں میں مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو بے اولاد مرد یا عورت حضرت شاہ دولہ کے مزار پر جا کر اولاد کی منت مانتا ہے تو اس کے ہاں پیدا ہونے والی پہلی اولاد ایب نارمل ہوتی ہے، یعنی اس کا سر چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا منہ بڑا ہوتا ہے۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور وہ بے زبان ہوتا ہے، اور منت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کو مزار پر چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایسے بچوں کا سر چھوٹا اور چہرہ بڑا ہوتا ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ ایسے بچوں کو درگاہ کے نام پر وقف نہیں کرتے یا مزار پر چھوڑ کر نہیں جاتے تو ان کے ہاں پھر ایسے چوہے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ گجرات اور آس پاس کے لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ شاہ دولہ کے چوہے اللہ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں اور ان کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی شاہ دولہ کا چوہا لوگوں کے سامنے دستے سوال کرتا ہے تو ہر شخص حسب توفیق انہیں ضرور دیتا ہے اور انہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچے مزار پر دیے جاتے ہیں انہیں کم سنی میں ہی آہنی ٹوپیاں پہنائی جاتی ہیں، یعنی لوہے کی چھوٹی ٹوپیاں پہنائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سر چھوٹے رہ جاتے ہیں، اور یہی حقیقت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، جن کو ہم شاہ دولہ کے چوہے کہتے ہیں، یہ پیدائشی ایب نارمل بالکل بھی نہیں ہوتے۔ ان کے سر اس لیے چھوٹے رہ جاتے ہیں کہ ان کو بچپن ہی سے لوہے کی چھوٹی ٹوپیاں پہنائی جاتی ہیں تاکہ ان کے سر بڑے نہ ہو سکے، اور بچپن ہی سے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان پر ترس کھائیں اور ان کو بھیک دیا کریں، یعنی یہ ایک کاروبار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اولاد دینا اور نہ دینا صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اللہ کا بندہ جو خود اللہ پاک کا محتاج ہے، وہ ہمیں کیا اولاد دے گا؟ وہ کیا ہماری مصیبتیں دور کرے گا؟ خدا را غور کیجیے، قرآن پاک میں موجود ہے
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी हम तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के सिवा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, ना कोई हमारी मुसीबतें दूर कर सकता है और ना कोई हमारे लिए आसानियां पैदा कर सकता है। जो शख्स खुद अल्लाह का मोहताज है वो हमारी क्या जरूरतें पूरी करेगा, वो हमारी क्या मदद करेगा, वो हमारी मुश्किलात कैसे आसान करेगा। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नए कमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। वस्सलाम।